کہ میں نے اہل تشیع علماء سے بڑے علمی دلائل کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. اس کے جواب میں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنجہ بنا کر مولا علی نے اپنے گھر پہ کبھی لگایا تھا؟ مولا حسن و حسین جو ہے وہ سبیل کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے. بتاؤ، آگ پہ ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، چھریاں مارنا. اب جب میں اس طریقے سے شیعہ کی پبلک کو ایڈریس کرتا ہوں نا، وہ جا کے شیعہ کے مولویوں کے، ان کے ذاکرین کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے کہ واقعی غلط انجینئر تھا. بات تو صحیح ہے، امید میں دیکھا نا، بات تو صحیح ہے. اب بات تو صحیح ہے، مطلب جواب کے دے رکھو. پھر میں بھی پہ گیا، میں ادھر آؤ، آج باباؤں کے بابا تیار ہو جاؤ، ابو آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں شیعہ فرقے کی حقیقت. جی ناظرین، مکمل ویڈیو آپ لوگ انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی سماعت کریں. دیکھیں، میں نے اہل تشیع علماء سے بڑے علمی دلائل کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. اس کے جواب میں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، مجھے ناسبی کہنا شروع کر دیا. تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی پبلک میرے دلائل سنتی ہے تو وہ اپنے علماء کو کہتی ہے کہ یار اس بندے نے جو بھی بات کی وہ کتاب و سنت سے دلائل رکھے ہیں اور منطقی دلائل رکھے ہیں. جو شیعہ کا ترہ امتیاز تھا وہ کیا ہے کہ وہ منطقی آپ کو باتیں کرتے ہیں لاجکس کے اوپر، کتاب و سنت میں نہ بھی لکھی ہوں. اب میں چونکہ سارے فرقوں سے نکل کے مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بات کو رکھنا ہے کہ ان کو بات سمجھ آئے. اب میں جب ویسے ہی بات رکھتا ہوں تو وہ جواب میں کہتا ہے تیری پھوپھی بھی ناس کی سی. اللہ کے بندو، سوال گندم جواب چنا. یعنی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے سنی بھی تو یہ کر رہے ہیں. بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بھائی کسی کے ساتھ، آپ ہم سے بات کریں. ہم نے ایک سمپل بات رکھی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنجہ بنا کر مولا علی نے اپنے گھر پہ کبھی لگایا تھا؟ حالانکہ اگر اس کائنات میں کوئی پنجہ ہے نا جس کی شبیہ ہونی چاہیے تھی، وہ رسول اللہ کا مبارک ہاتھ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اپنا ہاتھ قرار دیا اور کہا اے نبی، جب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. یعنی نبی چونکہ نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں اللہ کا، تو رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی، جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں، اسپیسیفکلی تو یہاں غزوہ بدر کا ذکر ہے، حنین میں بھی ہوا تھا لیکن یہاں پہ بدر کا ذکر ہے. دونوں جگہ پہ نبی علیہ السلام نے جب ایک مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تو ان کی آنکھوں میں جا کے لگی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. تو یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ ہم نے پھینکی تھی، جبکہ آپ نے پھینکی تھی. دیکھیں الفاظ. تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ تھا. مولا علی 5 سال تک کوفے میں رہے، کبھی آپ نے اپنے گھر پہ یا کوفے کی جامع مسجد جو آپ کا ہیڈ آفس تھا اس میں کوئی پنجہ بنوا کے رسول اللہ کا تو نہیں لٹکایا. تو میرے بھائی بعد کے جو پنجے آپ نے بنا لیے ہیں، دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہوئی ہیں. یہ میں نے لاجیکل جواب دیا تھا، منطقی جواب. اب اس کا تو جواب کوئی نہیں. مولا حسن و حسین جو ہے وہ سبیل کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے. بتاؤ، بس ختم. تو یہ میں ان کو اس لیے بات کرتا ہوں ان کے دماغ کھولوں کہ جو کام سب سے بڑے عاشقان رسول نے نہیں کیا تو اسی شاہی کوئی نہیں. جی ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے. اللہ کے بندو، جھوٹا واقعہ. انہوں نے کہاں سے دانت توڑ دیے؟ اور جن کے سامنے دانت شہید ہوئے مولا علی اور سیدہ فاطمہ، جو بخاری مسلم میں آتا ہے. سالم بن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور کا زخم کس نے بھرا تھا، آپ کی مرہم پٹی کس نے کی تھی. مولا علی علیہ السلام ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے. سیدہ فاطمہ اس پانی سے زخم کو دھوتی تھی اور جب وہ خون نہیں رک رہا تھا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے زخم پہ رکھی تو خون رکا. مولا علی نے، سیدہ فاطمہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی اسلام کے دانت شہید ہوتے دیکھے، وہ خون دیکھا، اس کی مرہم پٹی کی. مولا علی نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ویسے کرنی جو ہے وہ مولا علی سے بڑا عاشق رسول ہے؟ یہی مطلب نکلا نا. اور کیا نکلتا ہے پھر آگے کہانیاں بنائی جی کیلا نازل. اللہ دے بندو، کیلے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کیلا تو پہلے جائے کسی سائنٹسٹ کو نہ دسنا. شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی. کیلا نازل ہے ویسے کرنی ہے. پہلے یہ مسئلہ حل کرو. تم نے ویسے کرنی کا مرتبہ حضرت علی سے فاطمہ سے بڑھا دیا. یہ جھوٹا واقعہ، جعلی واقعہ. اس کے اوپر پورا ماتم کھڑا کیا ہوا. آگ پہ ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، چھریاں مارنا، یہ ساری کی ساری بدعات انہوں نے ویسے کرنی سے لی ہے کہ بھی محبت میں آپ دانت بھی توڑ سکتے ہیں، ویسے کرنی نے توڑے تھے، ہم چھریاں بھی مار سکتے ہیں. جس بنیاد پہ آپ نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا ہے وہ بنیاد ہی جعلی ہے. اور وہ اتنی گستاخانہ ہے کہ آپ مولا علی کو یہ تانا دے رہے ہو کہ بھائی دیکھو ویس تو چوتھے ملے انہیں دند پن لینے، تسی کو نہیں پننے، تسی ویک کے بھی اللہ دے بندے ہو دند نہیں پننے اپنے.
اب جب میں اس طریقے سے شیعہ کی پبلک کو ایڈریس کرتا ہوں نا، وہ جا کے شیعہ کے مولویوں کے ان کے ذاکرین کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے کہ واقعی غلط انجینئر صاحب بات تو صحیح ہے، وہ میں دیکھا نا انہیں بات تو صحیح ہے، اب بات تو صحیح ہے تو جواب کے دے رکھو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی نے کام ٹھیک کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں پھر مولا علی نے کیوں نہیں کیتا؟ عشق تے پھر ایسی کہ مولا علی بھی پندے دان، تو کیا ویسے کرنی زیادہ عشق رسول تھے؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے، جائیں کدھر؟ بات ہی چلی ہے۔ پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب کی بات ٹھیک ہے، تو دیکھ لو انجینئر صاحب جتنے پہ آ جاندے تھے نا، تو پھر وہ اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے گالی گلوچ، کوئی علمی دلیل نہیں، کہانیاں۔ اللہ کا شکر ہے جو قرآن کے دعوے دار تھے انہیں میں نے قرآن کے دلائل کے ذریعے بات کیا، جو سنت کے دعوے دار تھے ان کو میں نے احادیث کے ذریعے اللہ کے فضل سے پچھاڑا، اور جو لوگ صرف لاجکس کے اوپر، منطق کے اوپر ادھر ادھر سے مثالیں، الزامی جواب، اینڈ جو ہوتا ہے اینڈ کیوں نہیں ہو گیا، انہوں نے پھر میں اینڈ جونج کر کے بھی لمحہ پا لیا۔ دیکھ لو اینڈ جونج ہے نا، بریلویوں نے تماشا لگایا تھا، دیکھو جی 2 گھر ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بتاؤ عاشق رسول کون ہے؟ اچھا ایک عام آدمی کہتا ہے یار باقی بات تو ٹھیک ہے، ایک گھر سے ڈیک چل رہا ہے، نعتوں کی آواز آ رہی ہے، جھنڈیاں لگی ہیں، عاشق رسول تو وہی ہے۔ اب دوسرے بیچارے سہمے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہابی بھی اور دیوبندی بھی، پھر میں بھی پہ گیا، میں ادھر آؤ آج باباؤں کے بابا تیار ہو جاؤ، ابو آ رہے ہیں۔ ہاں ابو جو آئے نا، ابو نے کیا چھڑ دے، یہ تو ربیع الاول ہے، 2 مہینے پہلے 10 محرم آیا تھا، ایک گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور لوگ اہل البیت کو یاد کر کے رو رہے تھے اور اپنے زوم میں عشق کے اظہار کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور یہ میلاد والا گھر تھا جس میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اب بتاؤ میلادی ہو تم، عاشقان اہل بیت ہو یا شیعہ اہل بیت کے عاشق ہیں؟ کہنا نہیں ہے کوئی عشق دی نشانی تے نہیں نا، یہ ثابت تے کو نہیں، تو تیرا بھی ثابت کوئی نہیں، لو سامو۔ تو جس کو جو پانا فٹ ہوگا ہم کریں گے۔ ہاں ایسا رینچ ہے ساڈے کول جیسے ماسٹر کی ہے، اللہ کے شکر ہے۔ 10 محرم کے دن کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ افسوس کی نیت سے نہیں، افسوس کی نیت سے نہ پہنے، ویسے آپ پہنے۔ میں سعودی عرب میں ٹرک چلاتا ہوں اور زیادہ لمبے روٹ ہوتے ہیں، تو کیا قصر نماز ہی ادا کرنی ہوگی؟ روم میں ہفتے بعد آتا ہوں، آپ موجے ماریں جی، آپ قصر بھی کریں، آپ نمازیں جمع بھی کریں۔ میں تو کئی ایک ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں یہ تو بہت خوش نصیب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آسانی دے دی ہے کہ روزانہ نمازوں کو جمع کریں اور روزانہ قصر نماز پڑھیں۔ ہمارے یہاں جیلم سے پنڈی جو لوگ جاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں گھر، ٹھیک ہے، پنڈی جائیں آپ، زور اثر کے 2 فرض پڑھیں، جس وقت مرضی پڑھیں، زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب سے 20 منٹ پہلے تک، جب آپ کا دل کرے آپ نمازوں کو جمع کر لیں، 2 فرض زور کے 2 اثر کے۔ اور راستے میں واپس پہنچتے ہوئے اگر مغرب ہو جاتی ہے اور جیلم کی آپ حدود میں داخل نہیں ہوئے تو راستے میں ہی گاڑی روک کے 3 مغرب کے فرض پڑھیں، 2 عشاء کے پڑھیں، وطر پڑھیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھنا چاہتے آپ کی اپنی مرضی، اور روزانہ ایسے کریں، چونکہ آپ 1 ہفتے بعد واپس آتے ہیں، 19 دن کے اندر اندر اگر آپ واپس اپنے کمرے میں آ رہے ہیں اور کسی دوسرے شہر میں آپ گئے ہیں تو آپ کی قصر ہی ہوگی، اور ڈرائیور کی تو قصر ہی رہتی ہے کیونکہ وہ کہیں پر بھی نہیں رکتا، زیادہ زیادہ 2 یا 3 دن رکے گا۔ یہاں سے اگر کسی نے کراچی جانا ہے 1 مہینے کے لیے، ہے تو 19 دن سے زیادہ، لیکن کسی ایک جگہ پہ وہ 19 دن کے لیے نہیں رک رہا، تو 1 مہینے کا 3 مہینے کے لیے بھی کراچی جائے وہ قصر ہی پڑے گا۔ ہو سکتا ہے لاہور وہ رکے 1 ہفتے کے لیے، پھر اگلے کسی شہر 1 ہفتے کے لیے، کسی ایک جگہ کے اوپر جہاں آپ 19 دن کے لیے رکیں گے صرف وہاں پہ نماز پوری ہوگی، باقی جو راستے میں آپ پڑھیں گے وہ قصر ہوگی اور جمع بھی ہوگی۔ موجہ مارو۔ کیا فرض نماز کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے اگر اکیلے نماز پڑھیں؟ ضروری تو نہیں لیکن افضل ہے، سنت عمل ہے۔ جتنی دفعہ آپ جماعت کروائیں اقامت کہیں، اکیلا بھی جب نماز کوئی پڑھے فرض تو اقامت کہہ لیں اور جماعت کی طرح نماز پڑھیں۔ اگر کوئی شخص جماعت سے رہ گیا، اسے جماعت نہیں مل رہی، کوئی اور بھائی بھی نہیں، تو اکیلا جماعت کروا لے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کر جماعت قائم کرتا ہے۔ اکیلا بھی جماعت۔ اب جو لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پہ اپنے ریوڑ لے کے گئے ہوئے ہیں، اس طریقے سے مویشی چرانے والے جو لوگ ہیں، ظاہر وہ تو مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے تو وہیں نماز پڑھنی ہے، ان کی تو روزانہ پھر جماعت رہ جائے گی، تو وہ اکیلے جماعت قائم کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ کہ جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں گے۔ اذان بھی کہیں، گھر میں تو اذان کی ضرورت نہیں، یہاں تو مسجد میں اذان ہو رہی ہے، گھر میں صرف اقامت کہہ لیں، اقامت کہیں، اس کے بعد اللہ اکبر اونچی آواز سے کہہ کے نماز شروع کریں۔ جس طرح امام نماز پڑھاتے ہوئے قرات کرتا ہے اونچی آواز میں، مغرب عشاء اور فجر میں، آپ بھی اونچی کریں، اور زور اثر میں آہستہ کریں، اور تکبیر جو انتقال ہے ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے والی، وہ اونچی آواز سے اس طریقے سے پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب تک متوقع ہے؟ یہ سائل ادیم صاحب سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں، وہ ہمارے جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں. ڈاکٹر سرار صاحب زندہ ہوتے تو تیسرا نام میں ان کا لیتا. یہ سب لوگ بےچارے پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے دجال کو نکال لیں، امام مہدی کو بلا لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی رابطہ ان کا ہو جائے. تو اس قسم کی پیش گوئیاں میں نہیں کرتا. میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا جتنا قرآن و سنت میں آیا. جب تک وہ ہو نہیں جاتا ہم وثوق سے بتا نہیں سکتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طرح کے اٹکل پچو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ شروع سے چلا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی آج کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک 1000 سال پورے نہیں ہوئے تھے نا نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے گئے، پرانے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھیں تو وہ یہی کہتے تھے جی 1000 سال بعد قیامت آ جائے گی، اندازے لگاتے تھے. آج 1000 کے اوپر بھی 445 سال گزر چکے ہیں. پتہ نہیں ابھی کتنا عرصہ باقی ہے. اس قسم کی تباہ آزمائی کرنا، خود سے رزلٹ نکالنا، کوئی ڈیٹس بتانا. اعلیٰ حضرت نے بھی امام مہدی کے نزول کا سن نکالا ہوا ہے 1837 ہجری. تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو بھی کوئی تقریباً 400 سال پڑے ہوئے ہیں. این ممکن ہے اس سے پہلے ہو جائے، این ممکن ہے اس کے بھی 1000 سال بعد ہو. باقی یہ کہنا کہ پھر ان حدیثوں کا فائدہ کیا؟ بھائی ان حدیثوں میں جو بیان ہوا ہے وہ کرے نا. کسی حدیث میں آیا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دجال نکل آئے. یہ ریڈ کاؤ والے جب ایشو اٹھے تھے تو آپ دیکھیں پوری دنیا سے دجال نکالے بیٹھے ہوئے تھے. وہ مسلمان جو قرآن بخاری مسلم کے اوپر زبانی کلامی ایمان رکھتے ہیں، وہ 4 بچڑے اسرائیل نے لیے، ان کو ہاتھ پاؤں پڑھ کے جی بس دجال نکلنے لگا ہے. ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اپریل میں چانسز ہیں کریں، زیادہ چانسز ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے. آج دیکھ لو جناب جون آ گیا، کوئی نہیں جو بچڑے ہو نہ انہوں نے کچھ کیتے، کر بھی لینے تھے. نہ تو یہ یہودیوں کی ایمان کے اوپر دجال نے نکلنا ہے، نہ مسلمانوں کی. یہ اللہ کی مرضی ہے.